ہر مرض کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر مرض کی تشخیص کے لیے باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، تو جادو کا بھی کوئی ٹیسٹ ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے وہ ہو گیا ہے؟ ارسلان بھائی، اگر جادو کو بطور مرض ڈسکس کریں گے تو مرض کی تشخیص ہوئے بغیر اور مرض کی علامات بیان کیے بغیر اس کو آگے لے کے چلا نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ مرض 3 قسم کا ہے، جیسے میڈیکل امراض ہیں۔ میڈیکل امراض میں کچھ امراض ایسی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں اور جٹ کے اعتبار سے ہر عام و خاص اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ مثلا ایک آدمی بخار میں ہے تو بخار زدہ خود پہچان لیتا ہے کہ میں بخار زدہ ہوں۔ کسی کو سر درد ہے، اسے سر درد خود بول کے بتاتا ہے کہ بھئی آپ اپنی دوائی لیں۔ جادو کی ناظرین 3 قسم کی علامات، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ سوتے ہوئے کچھ علامات فیل کرتے ہیں، کچھ وہ علامات ہیں جو آپ جاگتے ہوئے فیل کرتے ہیں، اور تیسری جادو کی مرض کی علامات جو تشخیص کرنے میں وہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں اور اذان سننا یا پڑھنا شروع کر دیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ دم یا رقیہ سننا شروع کر دیں، تو آپ کو باقاعدہ فیل ہو جائے گا کہ جادو کا مرض ہے یا نہیں۔ موٹی موٹی علامات میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا یہ وہ علامات ہیں جس کے متعلق کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی ان علامات کو دیکھے اور خود گھر میں بیٹھا بیٹھا قرآن مجید کی طرف توجہ کرے، نماز روزے کی طرف توجہ کرے، اور اسی طرح استغفار کی طرف توجہ کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے۔ مثلا کسی کے گھر میں طویل ملنے شروع ہو جائے، کسی کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے، ایک پہلی دفعہ آپ اس سے پریشان نہ ہو، لیکن اگر کوئی روٹین وائز اس طرح کا عمل ہو رہا ہے تو اس میں لازمی بات ہے کہ آپ نارمل حالات میں نہیں ہیں۔ طویل مل جائے یا گوشت کے ٹکڑے ملیں یا انڈے ہیں، انڈوں کے اندر سوئیں مل جائیں، یا اسی طرح کپڑے کٹے ہوئے ملنے شروع ہو جائیں، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی گھر میں سری ملتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی آدمی آواز سنتا ہے، کھٹ کھٹ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انجانے میں 1 دن ہوا 2 دن ہوا، لیکن یہ ہے کہ مسلسل ایک وقت میں آواز سنتا ہے، وہ ایک آدمی ہو تو چلیں اگنور کریں، لیکن 2 3 4 افراد اس طرح محسوس کرنی شروع ہو جائے۔ اسی طرح سوئے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر دباؤ بڑھے، اور اسی طرح آپ کو کوئی دبائے اور اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا، یا اسی طرح علامات میں یہ بھی ہے کہ آپ کا سر کا درد ہے یا جسم کا کوئی حصہ ہے وہ مستقل درد ہونا شروع ہو جائے، اور اس کی میڈیکلی کوئی لاجک اور میڈیکلی کوئی وجہ سامنے نہ آئے، ٹیسٹوں میں وہ مرض بھی نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کسی کے ہونے کا احساس محسوس کرتے ہیں کہ میرے آگے اور پیچھے کچھ چل رہا ہے۔ یہ تمام وہ علامات ہیں جس کا تعلق جادوئی روحانی امراض سے ہے۔ آپ اسے بلیو یقین کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی اپنی طبیعت ہے، لیکن مسئلہ آپ کو درپیش ہے۔ اس کا حل آپ چاہے نہ ہی عاملوں کی طرف جائیں اور نہ ہی ان سے دم درود کروائیں، آپ گھر میں بیٹھ کے سورۃ بقرہ کی تلاوت، سورۃ رحمان کی تلاوت سننا شروع کر دیں، اور 4 کل، آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ یہ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ کچھ امراض ایسی ہیں، کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو آپ کی ہلاکت کا، آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ مثلا اس قسم کا بھی سخت اس قسم کا جادو ہے، 7 دن میں بندہ جادو سے مر سکتا ہے، 40 دن میں مر سکتا ہے۔ یہ تو جادوگر کے جادوئی قوت اور جادوئی عمل کی قوت پر منحصر ہے۔ مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہ ہنڈیا اس کے گھر میں اڑتی اڑتی ہنڈیا اس کے گھر میں آ کے گری ہے۔ اب ہنڈیا کا عمل اتنا خطرناک ہے کہ 7 دن کے اندر بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کے کانٹے کے اوپر کیا ہوا عمل، یہ مر جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح زہر کے اندر آج کل اللہ کی پناہ کہاں کہاں، دیکھیں ہمارا تعلق جادو سے نہیں ہے، ہمارا تعلق جادو کے علاج سے ہے۔ تو یہ اگر آپ گوگل کریں جادو کو، میجک کو گوگل کریں، تو آپ کو سینکڑوں صورتیں اس طرح کی مل جائے گی کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بھی جادو کی شکل ہے، یہ بھی جادو کی شکل ہے، اور یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو یہ واضح پیغام دیں گے کہ اگر آپ 1 آدھے 2 واقعات میں مبتلا ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ استغفار کر کے دعا کریں اور آگے چلتے جائیں، اور اگر یہ مسئلہ بار بار چلتا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ فکر مند ہوں۔